ہندوستان کی طرف سے ہو سکتا ہے ہمارے اوپر چڑھائی زیادہ ہو جائے سمندر کی طرف سے بھی اور ہندوستانی سرحد کی طرف سے بھی. اور ہندوستان بہت بڑا ملک ہے, اس کو اگر انٹیلیجنس مل جائے امریکہ کی تو ہمارے لیے کافی مسائل پیدا کر سکتا ہے. کیونکہ انڈیا میں انڈین عوام جو ہے ان کو انہوں نے تیار کر رکھا ہے لڑنے کے لیے. طالبان نے کوئی جنگ نہیں لڑی, ان کا سب سے بڑا ہتھیار خودکش حملے تھا. خودکش حملے جو انہوں نے افغانستان میں بھی کیے, جو انہوں نے پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. اور مجھے تو افسوس ہوتا ہے ہمارے وزارت خارجہ کے بابو کو جب اتنی گفتگو کرتے ہیں. 86 خودکش حملے ہوئے ہیں, 56 صرف 2000 میں علی ممتاز صاحب, اور ان سب کی ذمہ داری انہوں نے قبول کی ہے. افغانستان کا ذکر کریں تو ان 20 سالوں میں امریکہ نے ہندوستان کو سپورٹ کیا افغانستان کے معاملات میں. پاکستان کے لیے خطرات بڑے افغانستان کی سرزمین سے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب جس طریقے سے ہم طالبان کو ٹیبل پر لائے, پھر طالبان کے ساتھ اس وقت جو ہمارے تعلقات ہیں, اب ہم اس ریجن کے اندر زیادہ بہتر پوزیشن میں آگئے؟ جی دیکھیں, افغانستان ہم اس لحاظ سے تو بہت بہتر پوزیشن میں آگئے کہ پہلے ہمیں دو اطراف سے گھیرا ہوا تھا, بلکہ تیسرا بھی آپ سمجھ لیں جو کہ انڈین اوشن ہے. تو اور اتنے اچھے تعلقات ہمارے ایران کے ساتھ بھی نہیں ہیں. لیکن کم از کم یہ جو ابھی چینج آئی ہے اس میں ایک تو یہ ہوگا کہ افغانستان کی طرف سے ہمیں بہت ریلیف ملے گا, اور ہو سکتا ہے ایران کی طرف سے کوئی کم بے شک ہو لیکن کچھ ریلیف مل جائے. لیکن ہندوستان کی طرف سے ہو سکتا ہے ہمارے اوپر چڑھائی زیادہ ہو جائے سمندر کی طرف سے بھی اور ہندوستانی سرحد کی طرف سے بھی. اور جب میں چڑھائی کی بات کرتا ہوں تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے میں اوپن وار کی بات نہیں کر رہا جو آج کل باقی وار کے طریقے ہیں, میں ان کی بات کروں. اور اب جس خطرے کا اوریا صاحب ذکر کر رہے ہیں اس کو میں اس طریقے سے دیکھتا ہوں کہ دیکھیں ایک بہت گہری امریکہ اور ہندوستان کے درمیان انڈرسٹینڈنگ ہے, اسٹریٹجک انڈرسٹینڈنگ, اور بہت سارے 14 معاہدے ہیں کم از کم, جن میں سے بہت گمبھیر معاہدے ہیں کچھ. تو اس سلسلے میں یہ عین ممکن ہے کیونکہ بہت یہ کہا جا رہا ہے امریکہ میں کہ پاکستان کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے. حالانکہ یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, ان کے اپنے لوگ بتا رہے ہیں کہ انہی کی وجہ سے ہوا ہے. تو یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جی ہم سینکشنز لگا دیں گے اور یہ پاکستان قصوروار ہے اور کبھی کوئی آ رہا ہے اور کبھی دوسرا آ رہا ہے. یہ آپ کو ڈرا رہے ہیں, دھمکا رہے ہیں, اور میرا خیال ہے اگر یہ کچھ کرنا چاہیں تو اس طریقے سے کریں گے, ہندوستان کو چھوڑیں گے ہمارے اوپر, جیسے ٹی ٹی پی چھوڑی تھی ادھر سے, ابھی ہندوستان کو چھوڑیں گے ہمارے اوپر. اور ہندوستان بہت بڑا ملک ہے, اس کو اگر انٹیلیجنس مل جائے امریکہ کی تو ہمارے لیے کافی مسائل پیدا کر سکتا ہے. میں جس خطرے کی طرف نشاندہی کر رہا ہوں بہت سخت ہے. 2,70,000 فوج جو ہے امریکہ کی وہ انڈو اسپیسیفک ریجن کے اندر ڈیڈیکیٹ کر دی گئی ہے باقاعدہ پینٹاگون کی. ایک 3 ان کے بحری بیڑے اس وقت پینٹاگون کے وہاں موجود ہیں کنٹینمنٹ آف چائنا کے حساب سے. اس وقت 2,000 کے قریب جہاز ان کے وہاں موجود ہیں. انڈیا کو جیسے لودھی صاحب نے کہا انڈیا کو وہ پاکستان کے ساتھ لڑنے کے لیے بھیجیں گے. اور ایک اور بات یاد رکھیں, پاکستان کے اندر کسی بھی وقت ایک فنڈامنٹلسٹ قسم کی موومنٹ جو ہے اس کو بلڈ کیا جائے گا, اور یہ خطرہ دنیا میں پیدا کیا جائے گا کہ پاکستان کا نیوکلیئر ہتھیار جو ہے اس فنڈامنٹل ٹی ٹی پی ٹائپ موومنٹ آئے گی, اس کے ہاتھ میں ہتھیار آ جائیں گے, پاکستان کو بچاؤ ہتھیاروں کو فنڈامنٹلسٹ کے ہاتھوں میں جانے میں. ایک یہ آئے گا. اور کوئی ایک بڑا واقعہ 9/11 کی طرح کا اگر دنیا میں کسی جگہ سٹیج ہو جاتا ہے تو پھر وہ جو بات انڈیا کو پھر, کیونکہ انڈیا میں انڈین عوام جو ہے ان کو انہوں نے تیار کر رکھا ہے لڑنے کے لیے. پاکستانی عوام بھی تیار ہے لیکن انڈیا کو بھی انہوں نے مودی تیار. وہ ایک لڑائی جو ہے وہ کسی نہ کسی وقت جو ہے, وہ ابھی یہ رپورٹ پڑھ رہا تھا یونائٹڈ اسٹیٹ اسٹڈی سینٹر کی, یہ سڈنی نے موازنہ کیا ہے, اس نے امریکہ کی اور چائنا کی فورسز کا موازنہ کیا ہے. یہ 150 صفحے کی رپورٹ ہے. اس نے کہا امریکہ اتنی دور سے آ کے چین کے ساتھ نہیں لڑ سکتا, لیکن ایک ہی راستہ ہے کہ انڈیا اور پاکستان کی لڑائی شروع کر دی جائے تو سی پیک ختم ہو جاتا ہے, چائنا کی گردن جو ہے وہ مڑوڑی جائے گی, اور ایک ہی راستہ ہے. اس لیے خطرات بہت ہیں, بہت کاشس قدم رکھنا بجائے اس کے کہ ہم افغانستان کو کہیں کہ ہم یہ کرو وہ کرو, ہمیں خود چاہیے کہ ہم کیا کرنا چاہیے. کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ مستقبل میں افغانستان میں امن جو ہے وہ کیا دیر پا امن ہوگا, جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر ایک انسرٹن سی سچویشن ہے, اور آگے بھی مستقبل میں سچویشن انسرٹن ہی دکھائی دے رہی ہے جب تک چیزیں بالکل سیٹل نہیں ہو جاتی؟ بہرحال یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا, اس سے سمجھے کہ میری بہت زیادہ عمر ہے, لیکن ایک صحافی طالب علم صحافی کی وجہ سے میں 78 میں سب سے پہلے کابل لیا تھا جب روسی فوجیں آئی تھی اور نور محمد ترکی کی حکومت تھی. بعد میں آ کے میں نے ایک چھوٹی سی کتاب بھی لکھی. پھر میں 89 میں مجھے اس وقت موقع ملا جب سوویت گورنمنٹ کی ڈاکٹر نجیب اللہ بیٹھے تھے اور روسی فوجیں رخصت ہو رہی تھیں, اور یہ آن ریکارڈ ہے کہ بہرحال ڈاکٹر نجیب کی حکومت جو بھی آپ اس کو کہیں پپٹ کہتے تھے روس کی تھی, وہ پورے ان کے ساتھ ہم ان کے نمائندوں کے ساتھ ہم فرا بھی گئے, مزار شریف بھی گئے, جلال آباد بھی گئے, اور یہ جتنے بھی ہمارے جو جنرل جو اس وقت مجھے یاد ہے کہ جب ہم کابل میں تھے
تو آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل حمید گل نے جو ہے وہ بے نظیر بھٹو کو کہا تھا جناب میں آپ کابل تسلیم کریں جلال آباد دلا کے دیتا ہوں، بڑا حملہ بھی ہوا تھا. تو میں 89 کو بھی دیکھتا رہا ہوں، بعد میں بھی فالو کرتا رہا ہوں. لیکن طالبان جس طرح آئے ہیں، امریکن انٹیلیجنس کہہ رہا تھا جی 3 مہینے لگیں گے، لیکن آپ غور کریں کہ قندھار سے کابل کے تخت پر بیٹھے کسی کی نفسیل بھی نہیں پھوٹی. افغان مجاہدین کی جدوجہد دوسری تھی، انہوں نے جو ہے بہرحال سوویت یونین کے خلاف کنونشنل وار لڑی، گوریلا جنگ لڑی جس میں اسامہ وغیرہ تھے. طالبان نے کوئی جنگ نہیں لڑی، ان کا سب سے بڑا ہتھیار خودکش حملے تھا، خودکش حملے جو انہوں نے افغانستان میں بھی کیے، جو انہوں نے پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. اور مجھے تو یہ افسوس ہوتا ہے ہمارے وزارت خارجہ کے بابو کو جب اتنی گفتگو کرتے ہیں اور یا طالبان کی قیادت یا ہم پہ بڑے الزام لگاتے ہیں. ہم نے ان کو پناہ دی. کوئٹہ شورا کہاں بیٹھی تھی؟ کوئٹہ شورا کوئٹہ میں بیٹھی ہوئی تھی. ہمارے ملت حیبرزادہ ان کی فیملی کہاں بیٹھی تھی؟ اس مسجد میں بیٹھی تھی جس کے بعد لوگ کہتے ہیں جی ان کے بھائی بھی ہوئے. بعد میں ان کے جو ملا منصور اختر تھے وہ پاکستان، وہ تو کراچی میں ان کی جائیدادیں تھیں جب وہ رہتے. باقیوں کا بھی جو میں کہتا ہوں ہم نے سب کچھ کرا، لیکن یہ عجیب بدقسمتی ہے کہ کابل کا حامد کرزئی بیٹھا ہو، چاہے اس سے پہلے نجیب بیٹھا ہو، شرف غنی بیٹھے ہوں، یا ہمارے اب جو نئے آئے ہیں، یہ پاکستان کی خدمات کا، پاکستان کی جو ہماری فوج نے جو قربانیاں دی، عوام نے قربانیاں دی. ابھی بھی آپ اگر آپ کے امر آ گئے آپ سب سے پہلے کہتے آ جائیں. 28 لاکھ جو ہیں وہ مہاجرین پاکستان میں جناب، ان کی 3rd جنریشن یہاں بیٹھی ہے. 14 لاکھ رجسٹرڈ ہے، ان میں 14 لے جائیں آپ. تو ہم نے جو ہے اتنا بہت برداشت کیا. آپ نے ہمارے 7,000 فوجی جوان مارے، 60,000 شہری مارے، اور 86 خودکش حملے ہوئے ہیں. 56 صرف 2000 میں علی ممتاز صاحب، اور ان سب کی ذمہ داری انہوں نے قبول کی ہے. جن جن لوگوں کو مارا ہے یہ نہیں ہے جو کوئٹہ میں حملہ ہوا تحریک طالبان پاکستان میں. افغان طالبان الگ، پاکستانی طالبان الگ. پاکستان نہیں، اب اگر پاکستانی طالبان نے حملہ کیا تھا تو نہیں، افغان طالبان اگلے دن ذبیح اللہ مجاہد کہتے ہیں ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے تحریک طالبان پاکستان. اگر آپ دیکھیں سبوں نے ایک ہی کے نام پر بحث کی ہوئی ہے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے ہمیں جو ہے ہمیں محبت کا رائے دیں گے. آپ اس سے اتفاق ضروری نہیں ہے کہ اتفاق کریں، لیکن آپ کو لگتا ہے نا کہ جنرل صاحب صحیح بات کریں گے. جنرل صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. مجاہد صاحب جی جناب. جی آپ کو جنرل صاحب سے ہم پوچھ لیں. ہم جی بالکل پوچھیے آپ جنرل صاحب سے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں پاکستان کی حکومت کو دینا چاہیے اسٹرانگ، اور انہیں کہنا چاہیے کہ جو ماضی میں جب میں ابھی بھی جب ڈھاکہ جاتا تھا ہم سے لوگ کہتے تھے وہ جی معافی مانگو. میں نے کہا ہم نے تھوڑی کیا تھا، اس وقت کے فوجیوں کا فیصلہ تھا، ہمارا تو کوئی رول نہیں تھا. ہم سے معافیاں منگواتے تھے. تو کم از کم ان لوگوں کو جنہوں نے خود کش حملوں کے ذریعے ہماری اینٹ سے اینٹ بجائی، ہمارا بھی 1.6 ٹریلین روپیز کا نقصان ہوا ہے. معافی مانگے.